وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 671، آیات 59 سے لے کر 64 تک۔ آج کا موضوع کیا ہم ایک اندھی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ڈرتا ہوں تم پہ اس بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، کہا ان کی ایک یعنی اس قوم کے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں ہو۔ قال یا قوم لیس بی
دلالۃ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اور تمہارے یعنی ایک آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فانجیناہ، میں نے ان کو نجات دے دی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی، فی الفلک، کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو، ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ سامعین اکرام، نوح علیہ السلام کا واقعہ اور یہ کچھ واقعات اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہدایت کی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم پیروی کرو، جو کلام تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ اس صورت کا موضوع بھی اللہ کی بندگی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی مختلف آپ دیکھیں سارے دلائل وغیرہ دیے، اور اب جو ہے تاریخی واقعات، چند تاریخی واقعات اللہ تعالیٰ اسی تناظر میں اور اسی بات کے ثبوت میں بیان فرما رہا ہے۔ یعنی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ تاریخ کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا اس بات کا بھی تعین کر لیں آپ۔ قرآن میں جو تاریخ بیان ہوئی ہے، پیغمبروں کے جو حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں، دراصل دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو ایک یعنی احکام ہے، حکم ہے، ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تعلیم بھجوائی ہے، اور پھر جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور ایک فعل ہے، یہ ایک تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ تعالیٰ کا فعل، اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور یعنی اس کے نتائج بھی بیان کر دیے ہیں۔ پھر اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی لوگوں کے سامنے جو انجام آیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ پیغمبر کی تکذیب کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں تباہی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اخروی فائدے کے لیے، صرف دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا کہ یہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھجوائے ہوئے پیغام کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کی دنیا میں بھی ان پہ عذاب آتا ہے مختلف شکلوں سے، اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو شروع سے لے کر آج تک قائم ہے۔ سامعین اکرام، اس بات کو نوٹ کر لیں، اگرچہ اجتماعی عذاب اس وقت نہیں آتا، نہیں آئے گا قیامت تک، یعنی جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے وقت
ساری دنیا کے لوگ غرق ہو گئے سوائے وہ جو ایمان لائے تھے۔ لیکن اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے قیامت تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ساری دنیا بھی مثال کے طور پہ، آج تو ساری دنیا تکذیب کر رہی ہے حضور کی رسالت کی، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ رسالت کا دور تو چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب دوسرا نبی آئے گا نہیں۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی آ گئے، ان کے بعد دوسرے نبی آ گئے، سلسلہ نبوت جاری تھا، لہٰذا قوم تباہ کر دی جاتی تھی۔ قوم عاد تباہ کر دی گئی، قوم سمود تباہ کر دی گئی، قوم لوط تباہ کر دی گئی، قوم صالح جو تھی شعیب علیہ السلام کی، تو وہ تباہ کر دی گئی۔ مختلف بہت سی ایسا بھی ہوگا جو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی بستیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو ایک بات تو دیکھیں آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا بھی اسی طرح ہے، اس کا فعل بھی یہی ہے۔ جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم کو نہ مانا یا اس کو جھٹلایا یا اس راستے پر نہ چلا جو پیغمبر جس کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوگا۔ یہ ایک ایسا میں جملہ کہہ رہا ہوں نا کہ آج بھی اس کی گرفت میں ہے، اس جملے کی گرفت میں ہے، اور دوبارہ کہتا ہوں وہ جملہ، نبی انسان اپنے کامیابی سے غافل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، انسان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، نہ یہ اپنی قوت دماغ سے یہ پتہ چلا سکتا ہے، یہ نادان ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، یہ بیمار ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے، یہ بے جان ہے، مردہ ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا کام تو کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور نبی آ گیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، یعنی انسانیت کے آغاز سے لے کر اور اختتام تک یہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا، انسان تک ہدایت پہنچانا، ان علینا للہدیٰ، ہدایت پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ یا ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو لیکن جس نے بھی حق سے انکار کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، دنیا کے دھوکے میں آ گیا، دین کو اہمیت نہ دی، تو یہ دنیا میں بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لی، اور آخرت میں تو اس کا حال بہت ہی برا ہوگا، قبر میں، آخرت میں، حشر میں بہت ہی برا حال ہوگا۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس نے بھی حق کو جھٹلایا وہ اس کے جھٹلانے کے انجام سے بچ نہیں سکتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب چند اللہ تعالیٰ واقعات پیغمبروں کے ہمارے سامنے بیان فرما رہے کہ دیکھو یہ قوم تھی، قوم نوح تھی، انہوں نے انکار کیا، پیغمبر کی تعلیم سے انکار کیا اور اس کو جھٹلایا، اور میں نے اس کو پھر تباہ کر دیا۔ آج کی یعنی سبق یہی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیم کا خلاصہ وہی ہے جو کہ ہر پیغمبر کی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ کیا؟ بندگی رب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کی تکمیل کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے،
بلکہ مقصود تک پہنچنے کا واحد طریقہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، واحد طریقہ. تو اچھا، اس بارے میں ہم بات چیت تو کرتے رہتے ہیں. ابھی میں یہ واقعہ جو ہے ترجمہ میں نے بتا دیا، اب تھوڑا تھوڑا میں آپ کو کر کے یہ آیات ٹو آیات میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو نوح علیہ السلام تقریباً دوسرے پیغمبر تھے. پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہ آئے اور اپنے امت کو انہوں نے، جو بھی ان کی امت تھی، انہوں نے دعوت پیش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ان کو پیش کی دی، طریقہ زندگی کا بتایا. وہ قوم یعنی حضرت آدم کی اولاد پہ جب وقت گزر گیا اور آدم علیہ السلام چلے گئے اور ان کا کوئی مصلح باقی نہ رہا اور قوم میں خرابیاں آ گئیں، تو اس سے قوم نوح بن گئی، یعنی نوح علیہ السلام. اور اس وقت یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ وہ واحد قوم تھی دنیا میں. تقریباً جتنی بھی تھی 1 لاکھ جو بھی ہوگا اس کی تعداد، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جتنے بھی تھے وہی لوگ تھے، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم. تو نوح علیہ السلام نے آ کے سب سے پہلے بندگی کی دعوت دی. یہ بات نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے کی بات ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھیں یہ وہی کلمہ طیبہ ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور ہم یہی کلمہ پڑھنے سے عملی طور پہ انکاری ہے. ہمارے اور قوم نوح میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، جو بھی فرق ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کلمہ طیبہ کی دعوت لے کے آئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی دعوت کو نہ تو ہم نے سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں. قوم نوح اور ہماری قوم میں آج جو وہ تو یعنی لاکھ تھے تقریباً، اور آج جو ہیں یہ ہم جو ہیں کتنے ہیں، 150 کروڑ ہے. تو بہرحال آج بن حیث القوم ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکاری ہیں. لیکن نوح علیہ السلام نے تو واحد جو دعوت تھی ان کی وہی یہی تھی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا سامنے کرام کہ انسان کی کامیابی کا واحد نقطہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لے اور اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار دے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پہ کہ کہیں تم پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یعنی تم میری دعوت کو جھٹلاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اور ابھی تک یہی طریقہ ہے کہ قوم نہیں مانتی. پہلے تو یعنی دیکھیں مختلف اللہ تعالیٰ کے رویے ہوتے ہیں، لیکن عذاب الہی سے کوئی قوم نہیں بچ سکتی. یا اجتماعی عذاب آیا پہلے اور قوم تباہ کر دی گئی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. قال الملأ من قومہ، کہا ایک ٹولی نے، سرداروں کی ایک ٹولی کہ انا لنراک فی ضلال مبین. اب یہ دیکھیں یہ وہی باتیں جو ہم کرتے ہیں. ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو اسلام ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو ٹھیٹ اسلام کو قبول کرتے ہیں، جو خالص، یہ گمراہی پر ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنے بیٹوں کو، بعض والدین، زیادہ ملا بننے کی ضرورت مت کرو، اپنی ملائی اپنے پاس رکھو. اپنے جو نیک بیٹے ہیں ان کی نظر میں تو نیک نہیں ہے. ہمارے آج کے والدین کو بے راہ ربی زیادہ اچھی لگتی ہے، آزاد خیال، آزاد منہ، آزاد خیال، اور ایسے بیٹے بیٹیاں اچھی لگتی ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. تو قال الملأ من قوم انا لنراک فی ضلال مبین، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ تو صریح گمراہی میں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی بندگی، صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ تو
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے تو مکے میں، تو ان کی قوم تو یہی کہتی تھی کہ وہ بے دین ہو گئے، وہ اپنے دین سے ہٹ گئے۔ آج کل ہمارا دین کیا ہے؟ بتوں کی عبادت ہمارا شیوا ہے، اور اگرچہ وہ بت ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن دنیا ہمارا بت ہے بڑا، مال و دولت ہمارا بڑا بت ہے سامنے کلام۔ تو بہرحال تو انہوں نے پیغمبر کو یہ جواب دیا، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ یا قوم لیس بی دلالہ، میں تو گمراہ نہیں ہوں، میں تو کسی گمراہی میں نہیں پڑا، لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت تمہارا خیر خواہ ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، یہ تو آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ انسان اپنے حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اپنے مقصد حیات سے آگاہ نہیں ہے، نہ یہ آگاہ ہو سکتا ہے اپنے عقل کی بنا، یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ عقل باطن کی رہنمائی نہیں کرتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر کوئی صرف عقل کے سہارے کچھ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں پا سکتا۔ بڑے بڑے فلاسفروں نے زندگی کے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، لیکن سب گمراہی پر مشتمل ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی عقل ہے نہیں سامنے کرام، اور باطن ظاہر کی حدود سے باہر ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ظاہر باطن کی حدود سے باہر ہے۔ تو بہرحال ہم مطلب آج بھی ہے ہم سامعین کرام کہ ہم جو ہمارا خیر خواہ ہے تو اس کو ہم خیر خواہ نہیں سمجھتے۔ اب دیکھ لیں یہ یوٹیوب پہ درس قرآن کو دیکھ لیں، اور جو موٹیویشنر کہتے ہیں نا، وہ میں پڑھتا ہوں، موٹیویشنر کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو دنیا میں کامیابی کے گر بتاتے ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں، نام حدیث کا لیتے ہیں، لیکن آپ کو وہ دنیا کا کتا بناتے ہیں، لالچی کتا دنیا کا، اس کی دنیا میں کامیابی کے گر اور وہ ہزاروں میں، ان کی لاکھوں میں ان کی فالوورز ہیں۔ تو میں کوئی گلہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو آپ کی ذہنیت سے کہ آپ کا مقصود تو صرف دنیا ہے، دنیا اور صرف دنیا، تو جو دنیا کے بارے میں آپ کو باتیں بتاتے ہیں آپ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، آپ انہیں پیسے بھی دیتے ہیں۔ ایک ایک موٹیویشنر جو ہے ہزاروں روپے جتنے بھی ہیں وہ فیس لے کے آتے ہیں، اور ان کا وہ ذریعہ معاش ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، آپ کو اپنی حقیقت خود نہیں پتہ چل سکتی، اللہ والا کوئی آپ کو بتائے گا، اللہ کی طرف سے کوئی بتانے والا بتائے گا تو وہی حقیقت ہوگا، کیونکہ وہی کا نزول کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو وہ تعلیم دے جو اسے علم نہیں ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ او عجبتم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہوا، ان جاکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک علی رجل منکم، ایک تمہاری قوم کے ایک فرد سے نصیحت نازل ہوئی، یاد دہانی کرائی گئی۔ ان جاکم ذکر من ربکم، یاد دہانی آئی۔ اب یہ یاد دہانی تو ہے قرآن سامنے کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کریں، آپ تو مذکر ہیں، یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ تو اس بات پہ تو کوئی تعجب نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان اگر آپ کو آپ کی کامیابی کا راستہ بتائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے گر بتائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے گر بتائے، تو اس بات پہ تو اس آدمی کو تو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، اور وہ آپ سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی میں یعنی قرآن میں ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں آپ سے کوئی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔
تو اواعجبتم، کیا تم اس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آیا جو کہ تمہیں میں سے ہے، تمہاری طرف طرح کا ایک انسان ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، احتیاط سے زندگی گزارو، تو اس صورت میں تم پر رحم کیا جائے گا، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ خیر فَكَذَّبُوهُ، وہ قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب یہی سلوک جو ہے جو قوم نوح نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا، عملی طور پہ آج ہم اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ جو ہے عذاب الہی ہے، اور عذاب الہی میں آج مسلمان قوم گرفتار ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو پیغمبر کو تو میں نے نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ ایک اندھی قوم تھی۔ یہی الفاظ جو قرآن کے سورہ نوح کے بارے میں، یہ قوم نوح کے بارے میں ہے، یہی آج مسلمان قوم جو ہے یہ ہلاک ہے، تباہ ہے، برباد ہے، کیونکہ اس نے پیغمبر کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیا۔ یہ تو قرآن نبی جو ہے روز قیامت ہمارے خلاف شہادت دیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین، یہ ایک اندھی قوم تھی، آج مسلمان اندھی قوم بنی ہوئی، کچھ حقیقت اسے نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی حقیقت کی یہ تلاش میں نہیں ہے، نہ قرآن سے کوئی فائدہ ہے، نہ سنت رسول سے کوئی فائدہ ہے، رسول کے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کی دعوت اس نے چھوڑ دی ہے، اس قوم نے چھوڑ دی ہے۔ من حیث القوم، آج دنیا میں مومن نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، ان کا کوئی امیر نہیں ہے۔ لا اسلام الا بالجماعت، اسلام کے بغیر تو کوئی جماعت کے بغیر تو کوئی اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ بڑی ایک دردناک وہ ہے۔ یہ تمام اقوام جو ہیں، یہ میں آخر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تمام جو اقوام کا حال بیان، وہ سارا 100% ہم پر فٹ ہوتا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی تعلیم کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو جس طرح ان کے بت تھے اسی طرح ہمارے بت ہیں۔ سورہ نوح میں کہ بھئی تم اپنے بتوں کو مت چھوڑو، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے بتوں پر وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ یہ مختلف قرآن میں تو جگہ بہ جگہ ہیں نا یہ واقعات، مختلف، کہیں تفصیل ہے کہیں اجمال ہے، تو اسی طرح تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں غلط فہمی میں نہ پڑو۔ آج ہم اپنے رسول کی تعلیم کے جھٹلانے والے ہیں، اس کے نہ ماننے والے ہیں، اور ہمیں قبول نہیں ہے، نہ قرآن قبول ہے نہ نبی کا طریقہ قبول ہے، اور یہ ایک ایسی دلخراش بات ہے جو کہ مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج مسلمان مومن جماعت ہونی چاہیے تھی، اس جماعت کو دنیا پر غالب ہونا چاہیے تھا۔ آج تو مغلوب ہو تم، آج تم ہو ہی نہیں، لیس بشیء۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کوئی حقیقت ہی نہیں ہماری، لستم علی شیء۔ گدھے کی مثال ہے ہماری، گدھے کی، قرآن میں بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں اور مضمون تھوڑا ہے، میں بیچ میں سے شروع کروں گا، تو آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ اواعجبتم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم،
کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دعوت کی حاصل ہے، خبردار کرنا، تاکہ لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تاکہ ان پر رحم ہوئے۔ آج تو رحم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، مسلمان قوم اس وقت اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑے اس پر برس رہے ہیں، اور یہ برستے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ کو ہوش نہیں آتا اور اپنی حالت خود آپ نہیں بدلتے۔ بہرحال فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا جیسے کہ ہم نے جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے پیغمبر کو نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں۔ آج بھی اہل قرآن جو ہے ان پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا، ڈبو دیا میں نے جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ ایک اندھی قوم تھی ہماری طرح۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگو، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم